बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। लाइक लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। उसमें ये था कि अगर कोई किसी के साथ ज़िंदगी में कोई एक ट्रॉमेटिक वाक़या पेश आता है तो उसके दिमाग पे क्या असरात होते हैं, उसकी ज़िंदगी में किस तरह चेंजेस आती हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखिएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये जो है इसमें जो है मुसलसल अगर कोई बच्चा या कोई जो है जवान जो है मुसलसल कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ के ये अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है या बिल्कुल वहाँ से इस्केप नहीं हो सकता और वो वहाँ से भागना चाहता है लेकिन वो जगह छोड़ के नहीं जा सकता और बिल्कुल अपने आप को जो बेबस समझता है, तो वो जो है उसकी पर्सनैलिटी पे कैसे असरात आते हैं और किस तरीके से वो डेवलप होता है। ये जो सिचुएशन है ये घरों में भी हो सकती है। लाइक आम जैसे अगर कोई पेरेंट जो है बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को हर वक्त जो है गाली गलौज करता है या मारपीट करता है और ये है कि बात बात पे उसको गुस्से होता है और बच्चे को कुछ पता नहीं कि कब जो है माँ या बाप जो है वो एकदम से गुस्से में आ जाएंगे और वो एक खौफ के उसमें एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजारा होता है कि उसको लगता है कि पता नहीं कब डांट पड़ी, कब मार पड़ी। तो इस तरह से इस किस्म के माहौल से भी बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि चलो अगर एक पेरेंट जो है वो थोड़ा-सा सख्त होता है तो दूसरा पेरेंट उसको कंफर्ट दे देता है। अगर अगर एक से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाप से उसको बहुत डाँट पड़ती है या मारपीट पड़ती है, तो ये है कि फिर माँ जो है उसको कंफर्ट दे देती है, उसको थोड़ा-सा तसल्ली दे देती है, उसको थोड़ा-सा जो है एक वो इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है या किसी बड़े बहन भाई से उसको मिल जाती है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत अपने आप को उसके साथ कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई जो है उसके साथ उसको तसल्ली देने वाला नहीं है, उसको प्यार करने वाला नहीं है और वो बहुत लोनली फ़ील करता है। तो ना माँ से ना बाप से। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि बाप जैसे बहुत उसका एक गुस्से वाला फ़िगर है और माँ जो है वो बस रोती हुई बेबस किस्म की खातून है। तो ये है कि उसका सैड फ़ेस और उसका गुस्से वाला फ़ेस वो हर वक़्त देखता है। तो ये चीज़ें जो है बच्चे को कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में मुब्तला कर सकती हैं। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें जो है घर वाला उसको एक या तो फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है या इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ भी कर सकता है। यानी कि वो बच्चा जो है वो मुसलसल किसी अपने करीबी जो केयर गिवर था उससे उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। तो वो बच्चा जो है इसका शिकार हो जाएगा पीटीएसडी का। या फिर ये है कि ऐसी सिचुएशन जैसे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वो ऐसी सिचुएशन में होती है, वो करना भी नहीं चाहती, लेकिन ये है कि उनको इस काम के लिए बाहर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और ये है कि वो बच्चियां भी जो हैं वो इसका शिकार हो सकती हैं। और इसी तरह ये है कि कोई प्रिजनर भी हो सकते हैं, जैसे वॉर में किसी जंग में कोई प्रिजनर है बहुत देर तक और उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। और इसी तरह कोई रेफ्यूजी है, कोई जो है पनाह गज़ीन है और वो किसी बहुत मुश्किल हालात में कुछ साल कुछ महीने गुजारता है। तो ये सारे लोग जो हैं जो मुसलसल एक काफ़ी देर तक एक जो है बुरी सिचुएशन में रहते हैं, एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, तो वो जो है इसका शिकार हो सकते हैं। और इसमें ये है कि जैसे वो जो है जब किसी मुश्किल में होता है, जब ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है, तो वो जैसे बिस्तर पे लेटा हुआ वो सोच रहा होता है कि इस तरह कदमों की चाप से कि मुझे जो मेरा अब्यूज़र है वो अब आ रहा है, वो मुझे मारेगा या मुझे गाली गलौज करेगा या मेरे साथ ज़्यादती करेगा, मेरे साथ बुरा सलूक करेगा। तो ये सारी चीज़ें कतरा-कतरा करके उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत बुरे असरात डाल देती हैं। और ये औरतों में भी हो सकता है, जैसे यंग बच्चियों की शादियां हो जाती हैं और हस्बैंड जो है बहुत अब्यूसिव है, चाहे इमोशनली अब्यूज़ करता है या उसको मारपीट करता है, तो वो औरतें भी मुसलसल मार सहते सहते या इमोशनल अब्यूज़ सहते सहते वो भी इसमें जा सकती हैं। वो वहाँ से भागना चाहती हैं लेकिन वो जो है कि अपनी जगह छोड़ भी नहीं सकती और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को कन्फाइंड महसूस करती हैं। उनको महसूस होता है कि वो बस फंस गई हैं किसी, जैसे शिकारी जो वो शिकार जो होता है किसी पिंजरे में फंस गया है। तो ये वाली फीलिंग्स उनकी होती है और बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक वो इस सिचुएशन से गुजरती हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं और या फिर ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर उनके अंदर क्या क्या उनकी पर्सनैलिटी में होता है, तो फिर ये है कि वो हम देखते हैं कि वो क्या क्या फील करती है। जो वो है ना सिचुएशंस जो जो सिम्टम्स जो हैं वो उसके पीटीएसडी की तरह की होती हैं, जैसे कि है उनको वो होता है, उनको फ्लैशबैक्स आते हैं,
ان کے پاس وہ یادیں ہوتی ہیں، بری یادیں ہوتی ہیں، ان کو بار بار آتی ہیں، ان کو نائٹ میئرز آ سکتے ہیں، ان کو رات کو خوفناک خواب آتے ہیں، نائٹ ٹیررز آتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اس میں ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہاں کوئی خطرہ ہے تو وہ خطرے کی بو کو سونگھتے ہیں، اور وہ اس میں ہر جگہ جا کے یہی سکین کرتے رہتے ہیں کہ ضرور یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اسٹارٹل رسپانس دیتے ہیں، ایک دم سے ہائپر ری ایکٹیو ہوتے ہیں، اوور ری ایکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ، تو ہر وقت جو ہے نا ایک تھریٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس والے سمٹمز کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو دو بڑی جو ایک ڈفرینسز ایک طرح سے کہے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریم غصہ ہوتا ہے، بہت غصہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور موڈ سوئنگز ان کے بہت ہوتے ہیں، کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی سیڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بس رونے لگ جاتے ہیں، تو کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں، تو ان کے شفٹ آف موڈز بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے یہ جو ہے ڈسوسیٹ بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ان کو اپنی جو ہے نا ذات کے اوپر کوئی کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا، ان کو اندر سے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کس قسم کا انسان ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، عجیب سے جو ہے وہ ڈسوسیٹ کر لیتے ہیں ریالٹی کے ساتھ، اور ان کے اندر جو ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے، گلٹ بھی ہوتا ہے، شیم فل بھی فیل کرتے ہیں، ان کو جب فلیش بیکس آتے ہیں تو ان کا جو ہے ان کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، ان کی جو ہے سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، اور یہ جو ہے شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی خاص بات بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب یہ ریلیشن شپس بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں پہ، یہ بہت ٹرسٹ فل ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے لگتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور یہ جو ہے اچھا کلوز ریلیشن شپ کسی کے ساتھ نہیں بنا سکتے، جب ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا کسی پہ بھی، ہر کسی کو یہ جو ہے نا نیگیٹو اینک کے ساتھ دیکھتے ہیں، لائف کو، زندگی کو، خوش نہیں رہتے، چاہے اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہو وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ یہ بہت جیسے جابس بھی اچھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز اپنی لائف کی جو ہے ایموشنس کو، چھوٹے چھوٹے رشتوں کو، ان چیزوں کو یہ نبھا نہیں سکتے، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ایموشنس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ ان کو جو ہے سولو کرنی بہت مشکل ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو ایبیوزر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ان کا کوئی پیرنٹس میں سے کوئی تھا یا کوئی ان کا قریبی رشتہ دار تھا جس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی زیادتی کی، اس کے ساتھ ان کا عجیب سا مطلب بیہیویئر ہو سکتا ہے، دونوں طرف جا سکتا ہے، یا تو یہ بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ وہی شخص پورے کر رہا ہے، اگر باپ ظالم تھا یا کوئی بڑا بھائی یا کوئی ماموں یا کوئی جو بھی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا وہ ان کی ضرورتیں بھی پورا کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ تو اس لیے وہ اس کے ساتھ کئی دفعہ اس طرح سے اٹیچ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہی جو ہے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ کبھی کبھی یہ اس سے اتنے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ اس سے ریونج لینا چاہتے ہیں، اور وہ پری آکوپیشن ان کی ہوتی ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے ریونج لیں، ہم اس سے کس طرح سے بدلہ لیں، تو دونوں ایموشنز چل رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی کسی طرف کو بھی یہ لوگ جا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کا جو ہے ایون جو ریلیجن پہ اور فیتھ پہ جو ان چیزوں پہ جو ان کا وہ ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، کئی دفعہ یہ لوگ جو ہے ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی لائف کا کنٹرول جو ہے کرنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، ان کو لگتا ہے ان کی لائف میں کچھ بھی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے اوپر نہیں ہے، تو یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے کمپلیکس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے یہ DSM-5 میں نہیں آیا، سائیکائٹری کی جو مین بک ہے اس میں نہیں آیا، لیکن اس میں امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس کو سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور جتنے ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں بیڈ چائلڈہڈ کے ساتھ ہی اس کے اوپر بہت اس کی وہ بناتے ہیں، اس کا سارا ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ایک علیحدہ سے اسٹریس ڈس آرڈر دے کے نام اور اس کی ہر چیز جو ہے علیحدہ سے کر کے ایک اس میں بک میں ایڈ کر دیا جائے، اور اس کے جو ٹریٹمنٹس ہیں اس میں یہی ہے، سب سے پہلے بات، اگر تو میرے ویورز میں سے کوئی سن رہا ہے اور اس کو لگتا ہے اس کے اندر یہ سمٹمز ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتا، بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا ریلیجن سے بھی فیتھ ہٹتا جا رہا ہے،
تو اور جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے بیڈ چائلڈہڈ کی وجہ سے ہے، کوئی ان کی زندگی میں ایسا برا شخص رہا ہے، رول ماڈل تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن کوئی قریبی ایسا تھا جو بہت زیادہ ان کو کنٹرول رکھتا تھا، بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کرتا تھا. تو چاہے وہ ایموشنل ہو، برا بھلا کہنا ہو، چاہے وہ مار پیٹ ہو یا کوئی اور قسم کی زیادتی ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ڈسکس ضرور کریں. اس کے ٹریٹمنٹس ہیں بہت اچھے، اور اس میں جو ہے میڈیسنس بھی دی جا سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی انگزائٹی اینگزولیٹکس ہوتی ہیں، یا پھر اینٹی سائیکوٹکس بھی دیے جا سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپ کی تھیراپیز ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے ان ایموشنس پہ، اس غصے کے اوپر، اس جو ہے جو ریونج لینے کی فیلنگس ہیں، اور جو ان کے جو ایموشنل جو ان کو سیٹ بیک ملا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری تھیراپیز کی جا سکتی ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ اس جنریشن پہ رک جائے، کیونکہ جب یہ اب نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمس ہوئی ہیں اور ہم کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم کیوں سچویشنز میں ایسا غصے میں آ جاتے ہیں، جب تک یہ سمجھیں گے نہیں اپنے آپ کو، تو جب تک یہ ہے کہ یہ پھر رکیں گے نہیں، اور پھر یہی چیز جو ہے اگلی جنریشن میں شفٹ کر دیں گے. یہی چیز اسی طرح سے وہ اپنے بچوں کو پالیں گے، اور پھر بچے جو ہیں وہ بھی اسی چیز میں سے گزریں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا علاج کیا جائے اور اس کو اس جنریشن پہ روکا جائے. تو شارٹ ٹیمپرڈ ہونے کے اور بھی بہت سی مطلب وجوہات ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی جیسے نارسسسٹک پرسنالٹی پہ بھی ویڈیو بنائی ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی پہ بھی بنائی ہے. تو لیکن ایک جو ہے، ایک یہ بھی ہے جس پہ ایک مسلسل ٹارچر میں سے ایک بچہ گزرا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کمپلیکس PTSD کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر میرے ویور میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ اس سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کا شکار ہے، تو ضرور کامنٹس میں کچھ لکھیں. اور یہ ہے کہ پھر اگر کوئی سوال ہو تو ضرور میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تو اب میرا ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا، ایک برا بچپن آپ کا گزرا، تو اس کو یہ ہے کہ پاسٹ سمجھ کے بھلانا ٹائم تو لگے گا، لیکن اس کو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اور یہ ہے کہ اللہ نے اب آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، تو آپ آج کو انجوائے کریں، فیوچر کو انجوائے کریں، جو بلیسنگز اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کو انجوائے کریں. وہ برا خواب سمجھ کے اس کو بھول جائیں، اور یہ ہے کہ آگے جو ہے زندگی جو ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. تو کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، تو پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.